السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں آپ سبھی لوگوں کو سعادتوں کے سفر پر استقبال کرتا ہوں۔ 12ویں سیریز ہے، عنوان بنتا ہے آج درجات کی کمی بیشی کا دار و مدار توحید کی کمی بیشی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5090 پر ایک حدیث نمبر ہے، کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دکھا کر کہا، ما تقولون فی ھذا، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ ایسا آدمی ہے کہ جب کسی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجے تو نکاح کرایا جائے، اور جب وہ کسی کے حق میں سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے، اور وہ جب بولنے لگے تو غور سے سنی جائے، چپ چاپ سنی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک اور آدمی وہاں سے گزرا۔ اللہ کے نبی نے پھر دہرایا، ما تقولون فی ھذا، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ ایسا آدمی ہے کہ یہ جب نکاح کا پیغام بھیجے تو نکاح نہ کرایا جائے، یہ کسی کے حق میں سفارش کرے تو سفارش نہ قبول کی جائے، اور اسی طرح یہ جب بولنے لگے تو کوئی بھی غور سے نہ سنے بلکہ شور برپا کرتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو میں اور آپ ذرا آگے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس دوسرے آدمی کے بارے میں، یہ بہترین آدمی ہیں جو مومن اور غریب ہے۔ اس کے تعلق سے صحابہ کا خیال اس طرح رہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پہلے والے دنیا بھی بھر جائیں، دنیا ان پہلے لوگوں سے بھر بھی جائے، تو یہ ایک آدمی، ادنا سا آدمی جو غریب ہے مگر توحید پرست ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا مقام اتنا بلند کیے کہ یہ دنیا بھر مالدار لوگوں سے بھی بڑھ جائے گا اور مقام اور فضیلت میں ان سے زیادہ ہو جائے گا۔ یہ توحید ہی کی برکت تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 23، صحیح مسلم میں 2390 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بینا انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما يبلغ الثدی ومنها ما دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے دکھایا گیا لوگوں کو، وہ قمیص پہنے ہوئے تھے، کوئی کسی کی قمیص اس کے گدی، اس کے سینے تک تھی، کسی کی قمیص گھٹنے تک تھی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مجھ پر دکھایا گیا، یعنی میرے سامنے پیش کیا گیا، ان کی قمیص تو گھسیٹے جا رہی تھی، یعنی اس قدر لمبی تھی ان کی قمیص۔ اس سے مراد جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الدین، یعنی اس سے مراد دین ہے، یعنی دین اس قدر وہ لے کے آئیں گے، دین کو اس قدر وہ تبلیغ کریں گے کہ دنیا بھر چہار دانگ عالم میں بول پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور مقام یہاں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ توحید پرست ہونے کی وجہ سے جتنا مقام ان کا بلند ہو رہا ہے، یہ توحید کی بلندی ہی کی وجہ سے ان کی مقام، ان کی فضیلت بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال کو تقسیم کر رہے تھے، ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کو بھی دیجئے، فلاں کو بھی دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، او مسلمن، کیا وہ مسلم ہے یا مومن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا، کیا وہ مسلمان ہے یا مومن ہے؟ اس طرح 3 مرتبہ دہرایا گیا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ کہتے، اللہ کے نبی، فلاں کو بھی دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی سوال دہراتے، کیا وہ مسلم ہے؟ او مسلمن۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ مخافۃ ان یکبہ اللہ فی النار۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھتے ہیں اکثریت سارے مسلمانوں کی یہی حالت رہی کہ مسلمان ظاہری اعمال تو کر لیتا ہے، جو داڑھی چھوڑ لیا یا نمازیں کچھ نہ کچھ پڑھ لیا، یہ کافی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دیکھیے، میں جب مال کو تقسیم کر رہا ہوتا ہوں، مجھے ایک آدمی جس کو میں دے رہا ہوتا ہوں مال، مجھے اس سے بہتر کوئی اور نظر آ جاتا ہے، مگر مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینک نہ دے۔
مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعمال کی وجہ سے کوئی مومن بن نہیں جاتا۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری اعمال کو اقرار کرتے ہوئے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ باطنی اعمال جیسے اللہ سے محبت، اللہ رب العالمین کا خوف، تقوی اختیار کرنا، یہ جو باطنی اعمال ہیں ان کو بھی اپنائیں، وہ توحید پرست ہوتا ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مومن کا مسلم کا مومن پر اعتبار کرتے ہوئے کہتے تھے۔ بہرحال بتانے کی بات یہی تھی کہ توحید پر ہم جمے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو ہمارے اوپر نچھاور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تادم حیات توحید کو ثابت قدم رکھنے اور اوروں کو بھی توحید کی دعوت دینے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔